تو جس گناہ پر اللہ کی لعنت کا اعلان ہے وہ معلوم ہو کہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں، وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ورنہ چھوٹے موٹے گناہ تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، تم میری بڑی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، چھوٹی موٹی غلطیاں تو میں خود ہی معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت کس پر برستی ہے؟ جس پر اللہ کا غضب ہوتا ہے، اللہ کا قہر ہوتا ہے۔ جس طرح ابلیس پر سب سے پہلا ملعون وہ ہے، جب اس نے رب کے دو بدو جواب دیا اور اس نے کہا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں تیرا حکم نہیں مانتا کیونکہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ تکبر کیا، تکبر عزازیل را خار کرد بزندان لعنت گرفتار کر۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تکبر نے شیطان کو برباد کیا اور لعنت کے جال میں ہمیشہ کے لیے گرفتار کروا دیا۔ تو اللہ نے اعلان فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تیرے اوپر میری لعنتیں برسیں گی۔ شیطان کو کہتے ہیں نا رجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور رجم کرنا آپ جانتے ہیں، جس بندے کو رجم کیا جاتا ہے نا اس کو پتھروں کے ذریعے قتل کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں رجم کرنا۔ فقہاء نے یہ طریقہ لکھا ہے رجم کرنے کا کہ جس کو رجم کی سزا ہو جائے، گڑھا کھودا جائے اور نصف آدمی کو گڑھے کے اندر دفن کیا جائے، ٹانگیں ساری اس کی، تاکہ وہ بھاگ نہ سکے، اور پھر چاروں طرف سے لوگ جمع ہو جائیں اور اس پر پتھر پھینکیں، اس کو کہتے ہیں رجم کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان کو رجیم اس لیے کہتے ہیں جیسے اس رجم والے شخص پر ہر طرف سے پتھر پھینکے جاتے ہیں نا، ایسے اس ابلیس بدبخت پر بھی ہر طرف سے لعنتیں پھینکی جاتی ہیں۔ اس پر اللہ کی لعنت، اس پر فرشتوں کی لعنت، اس پر انسانوں کی لعنت، ہر عقل سلیم والا شخص اس پر لعنت بھیجتا ہے، اس لیے یہ رجیم ہے، گویا کہ ہر طرف سے اس پر لعنتوں کے پتھر پڑ رہے ہیں۔ برکت سب سے پہلی لعنت تو اس بدبخت پر ہے، شیطان پر، اللہ میں اس کے شر سے محفوظ فرمائے۔ ان الشیطان یجری فی الانسان مجری الدم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے اسی طرح شیطان کا وسوسہ بھی چلتا ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ انسان سمجھتے ہیں میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، لیکن شیطان اپنی واردات ڈال کے اس سے برا کام کروا لیتا ہے۔ نمبر 2، جو اللہ کی لعنت کا حقدار ٹھہرے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، اللہ کے نبیوں کے ساتھ کفر کیا، اللہ کی کتابوں کے ساتھ کفر کیا، انکار کر دیا، ہم نہیں مانتے، اور اسی کفر پر ان کی موت واقع ہوئی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنتی ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جنہوں نے کفر کیا ان پر اللہ کی، فرشتوں کی، سب لوگوں کی لعنت۔ اس کے بعد ہے منافقین اور مشرکین۔ منافق بھی اندر سے کافر ہی ہوتا ہے، اوپر سے اسلام کا اظہار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی لعنت فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ۔ فرمایا جنہوں نے منافقت کی، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں،
جنہوں نے شرک کیا، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں، جنہوں نے اللہ پر بدگمانی کی، جن کا دل کا یقین اللہ پر صحیح نہ رہا، فما غضب اللہ علیہم ولعنہم، ان پر اللہ کا غضب بھی ہوگا، ان پر اللہ کی لعنت بھی برسے گی۔ یہ سوچ رہے ہیں جی سفر کا مہینہ گزر جائے تو پھر یہ ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے جس نے منافقت کی اس پر میرا غضب بھی آئے گا، اس پر میری لعنت بھی آئے گی، چاہے مہینہ جو بھی ہو۔ اپنے اعمال کو درست کیجئے، دنوں اور مہینوں کے اندر یا ستاروں کی گردش کو مت چیک کیجئے، اپنے اندر جھانکیے کہ میرے اعمال کون سے ہیں، کہیں میرے اعمال ہی تو نحوست والے نہیں ہیں، یہ میرے وہ اعمال تو نہیں ہیں جو بجائے اللہ کی رحمت کے اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے یہودیوں کے علماء کا ذکر کیا۔ مکے والے مشرکین گئے ان کے پاس اور ان سے یہ پوچھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بت پرستی سے منع کرتے ہیں اور ہم تو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہیں یا ہم ٹھیک ہیں؟ انہوں نے کہا کہ تم ٹھیک ہو، نعوذ باللہ من ذالک، بت پرستی یہ نبی پاک کی دعوت سے بہتر ہے۔ اللہ نے جواب میں فرمایا وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، یہ وہ بدنصیب اور بدبخت لوگ ہیں جو سچے دین کو غلط کہہ رہے ہیں اور شرک اور بت پرستی کو درست کہہ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ آج ہم بھی یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ہر وہ عمل کیا جائے جناب وہ ہمارے وڈیرے ہیں جی، وہ ہم پہ خوش رہیں، اور تو اور یہ نیا بل بھی سنا آ رہا ہے جی کہ 18 سال سے پہلے کوئی آدمی مسلمان ہونا چاہے تو مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ پاکستان بنائی لا الہ الا اللہ کے لیے گیا تھا، اور یہاں مسلمان ہونے کے اوپر بھی پابندی لگ گئی، اور اگر 18 سال کی عمر کے تک ایک آدمی کہتا ہے جی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو یہ نہیں کہ اس کو فوراً پھر ٹھیک ہے اب ہو جاؤ، اس کو پھر جناب گورنمنٹ کے پاس رکھا جائے گا، اس کے اوپر باقاعدہ جج اور باقاعدہ نگران ہوں گے جو اس کو دیگر مذاہب سمجھائیں گے، فلاں مذہب یہ ہے، فلاں مذہب یہ ہے، فلاں مذہب یہ ہے، اور اس 3 مہینے میں اگر وہ دیگر مذاہب کی بات سن کر کہتا ہے ٹھیک ہے جی میں اسلام نہیں لاتا، تو جنہوں نے اس کو اسلام کی دعوت دی تھی ان پر مقدمہ ہوگا۔ ان پر کیا ہوگا جی؟ مقدمہ ہوگا، اور 1 لاکھ سے 2 لاکھ جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، اور ان کو گرفتاری بھی ہو سکتی ہے۔ کیوں کہ تم نے اسلام کی دعوت کیوں دی ہے پاکستان جیسے اسلامی ملک کے اندر۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اس وقت تک ہی یہودی اور عیسائی بدبخت تم سے خوش نہیں ہو سکتے جب تک تم ان کا مذہب قبول نہ کر لو۔ اب لے آئے نا وہ اس نہج پر، ہم نے ان کی ہر بات مانی، مانتے آئے مانتے آئے مانتے آئے، ابھی جناب وہ بالکل قریب اس جگہ تک لے آئے ہیں کہ تم اس وقت تک اسلام بھی نہیں قبول کر سکتے جب تک ہم تمہیں اجازت نہ دیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ جادوگروں نے جب موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا نا تو سجدے میں گر گئے نا اور ایمان قبول کیا، تو فرعون نے کہا تھا آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، وہ عجیب بندے ہو، ایمان لائے ہو مجھ سے پوچھا بھی نہیں، وہ کم از کم پہلے مجھ سے اجازت تو لیتے۔ یہ وہی قانون گویا کہ پھر دہرایا جا رہا ہے، ایمان لے آئے ہو ہم سے پوچھا بھی نہیں، ایمان لانے سے پہلے 3 مہینے ہمارے پاس بیٹھو، ہمیں ریٹن لکھ کر دو کہ ہم جناب ایمان لانا چاہتے ہیں اور ہم تمہیں اجازت دیں، پھر جا کر تم ایمان لاؤ۔ ان بدبختوں کی بھول ہے، ان بدبختوں کی بھول ہے۔ فرعون جیسا ظالم
جو یہ کہا کرتا تھا میں تمہارے ہاتھ کاٹوں گا، میں تمہارے پاؤں کاٹوں گا، ثم لأصلبنکم فی جذوع النخل، ہاتھ اور پاؤں کاٹ کر کھجور کے تنوں میں سولیوں پہ لٹکاؤں گا۔ تو اس وقت کے ان اہل ایمان نے بڑا مزیدار جواب دیا تھا، فقض ما انت قاض، ان کا تو کر لے جو کرنا ہے، ہم ایمان لا چکے ہیں، ہمارے دلوں سے ایمان کوئی نہیں نکال سکتا۔ یہ ایمان کوئی کھیل تھوڑا ہی ہے کہ جناب ایک بل پاس ہو گیا تو لوگ ایمان قبول کرنا چھوڑ دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن تمہاری سوچ اور تمہاری عقل پہ تو توپوں کی سلامی جاتی ہے نا، کہ تم نے کیا سوچ بنائی ہے اور تم نے کیا جناب، یہ جناب ہم سے پوچھیں گے تب ایمان لائیں گے۔ مسلمان ملک ہے الحمدللہ، اور یہاں کا بچہ بچہ دین کا مبلغ ہے انشاءاللہ۔ زور سے کہو انشاءاللہ۔ کہاں تک تم یہود و نصارہ کو خوش کرو گے؟ بات قرآن کی سچی ثابت ہوئی نا کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ اس وقت تک تم سے خوش نہیں ہوں گے جب تک تم ان کا مذہب قبول نہ کر لو۔ یہ تو تمہیں اپنے مذہب کی طرف لے کر آنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ بدبخت قوم ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور ہمیں نماز کی ہر رکعت میں حکم دیا تم کہو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ جن پر تیرا غضب ہوا، جو تیری لعنت کے حقدار ہوئی، اے اللہ میں ان کے راستے سے محفوظ فرما۔ اللہ میں ان بدعمالیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، دین حق دین اسلام پر اللہ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ کیا یہ اللہ اس کے رسول کو ایذا نہیں ہے؟ اور جو اللہ اس کے رسول کو ایذا پہنچائے اس پر بھی لعنت ہے۔ سورۃ الاحزاب، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بعض آدمی بعد میں آتے ہیں پھر وہ شروع والی بات نہیں سنتے۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ نے نام لے لے کر لعنت کیا ہے، فلاں پر لعنت، فلاں پر لعنت۔ کیا فرمایا؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں۔ اللہ کو ایذا کیسے پہنچاتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا کیسے پہنچاتے ہیں؟ جو دین اللہ نے اپنے رسول کو دے کر بھیجا ہے، جو کتاب اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجی ہے، وہ اس کتاب سے انکار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی جو دین لے کر آئے اس دین سے دور بھاگتے ہیں۔ جو لوگ یہ حرکت کرتے ہیں لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے، اللہ کی ان پر آخرت میں بھی لعنت ہے۔ اللہ کی لعنت سے بچنا چاہتے ہو تو سفر کے مہینے کا اختتام نہ دیکھو، بلکہ فوراً توبہ کرو، اللہ اس کے رسول کو راضی کرو، اللہ اس کے رسول راضی ہوں گے، اللہ کی رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں گی۔ اور اگر اللہ اس کے رسول کو ناراض کیا تو کبھی اللہ کی رحمتیں نہیں برس سکتی۔ اسی طرح فرمایا وہ کون کون سے جرائم ہیں جو اللہ کی لعنت کے حقدار بنا دیتے ہیں۔ فرمایا جو آدمی کسی کو ناحق قتل کرے، قتل کے اندر شریک ہو یا قتل کے اندر معاونت کرے، یا جناب قاتل اس کے پاس آ گیا وہ اس کو پناہ دے۔ یہ ہمارے وکیل بھائی اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، جو قاتل کی مدد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جو قاتل کی مدد کے لیے قاتل کو پناہ دی جاتی ہے یا اس کو لٹکایا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو کسی مومن کو جان بوجھ کر ناحق قتل کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس پر اللہ کا غضب ہوگا، وَلَعَنَهُ، اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اس کے لیے اللہ نے بڑا عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں سفر کے مہینے کی وجہ سے نحوست آئی، یہ نہیں غور کرتا میں عمل کون سا کر رہا ہوں۔ قاتل کے ساتھ میرا تعلق ہے، ناحق خون کے ساتھ میرے ہاتھ رنگین ہے، قتل و غارت گری کا بازار عام گرم ہے، قاتل میرا دوست ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا قاتل کے ساتھ ہے۔ ارے بابا کہاں سے اللہ کی رحمت آئے گی؟ کس مہینے کا تو انتظار کر رہا ہے؟ مہینوں کی وجہ
وجہ سے نہیں، تیری اپنی بدعمالی کی وجہ سے تیرے اوپر اللہ کا غصہ ہے، تیری نحوست تیرے بدعمالی کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا لعنہ، جو قاتل کے ساتھ تعاون کرے گا، جو ناحق قتل کرے گا، اس پر اللہ کی لعنت اور غصہ ہوگا۔ اللہ میں بدعمالیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بتائیے ذرا کتنا قتل و غارت عام، گری کا بازار عام ہے، اور اس کی روک تھام کی کوشش ہی کوئی نہیں۔ واضح طور پر قاتل پکڑا جاتا ہے، لیکن ابھی 2 مہینے نہیں گزرتے باعزت بری ہو کر پھر آ جاتا ہے۔ یہ کس نے بری کیا اس کو باعزت؟ یہ کون ہے جو اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے؟ یہ گواہ اس کو کہاں سے مل گئے؟ یہ وکیل اس کو کہاں سے مل گئے؟ یہ وہ جج کا قلم کہاں سے مل گیا جو کہہ رہا ہے باعزت بری کیا جا رہا ہے؟ فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ۔ اس ساری قوم پر اللہ کا غصہ، ساری قوم پر اللہ کی لعنت ہوگی جو قاتل کا ساتھ دینے والی قوم ہے۔ میرے بھائیو، آج جرائم ہمارے معاشرے میں ہیں یا نہیں؟ سارے بولیں ذرا۔ دوسروں پر الزام لگانا، بغیر تحقیق کے تہمت لگانا، اگلے کی عزت کو خاک میں ملا دینا، یہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہے۔ اٹھائیے سورۃ النور 18واں پارہ، میرے رب نے اعلان کیا ان الذین یرمون المحصنات المؤمنات الغافلات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جو کسی پاک دامن عورت پر بغیر تحقیق کے الزام لگاتے ہیں ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے، ان پر آخرت میں بھی لعنت ہے۔ نحوست تو یہاں سے پڑی ہوئی ہے۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلاتا جائے۔ آج ہم میں سے کون آدمی ہے جو تحقیق کرتے ہیں؟ کسی پر شک پڑ جائے، کسی پر شک پڑ جائے، اس کے بارے میں بات اتنی چلاتے ہیں پختہ اور دلیری کے ساتھ، پختہ دلی اور دلیری کے ساتھ، دھڑلے کے ساتھ، کہ اس کے پورے معاشرے اور محلے میں بدنام کر دیتے ہیں، پتہ کوئی نہیں ہوتا۔ ایک شک کی بنیاد پر اللہ فرماتے ہیں جو بغیر تحقیق کے الزام لگائے گا لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اللہ کی لعنت اس پر آئے گی، آخرت میں بھی اس پر اللہ کی لعنت آئے گی۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ ہے؟ نحوست تو یہاں سے پڑی ہوئی ہے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اسی لیے شریعت نے حد قذف رکھی ہے۔ جو آدمی کسی پر بدکاری کی تہمت لگاتا ہے، 4 گواہ نہیں پیش کر سکتا، شریعت نے کہا اس کو 80 کوڑے مارو۔ کتنے کوڑے؟ 80 کوڑے۔ یہ کس کو مارنے ہیں؟ اس نے کوئی زنا کی ہے؟ اس نے کوئی چوری کی ہے؟ اس نے کوئی شراب پی ہے؟ نہیں، اس نے بغیر تحقیق کے ایک مسلمان کے اوپر الزام لگایا ہے، اس کو 80 کوڑے مارو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن تُقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، آئندہ کسی معاملے میں یہ گواہی لے کر آئے، کہو جا تیری گواہی قبول ہی ہم نہیں کرتے، تیرا اعتبار ہی کوئی نہیں ہے، تو زبان کا پکا نہیں، مومن پر الزام لگایا، ایک ایمان والے مرد یا عورت پر تو نے الزام لگایا، فرمایا جا تیری کوئی گواہی قبول نہیں، اور اللہ کے ہاں اس کا نام مومن کاٹ کر فاسق لکھ دیا جاتا ہے۔ اب بتاؤ یہ جرم عام ہے کیا نہیں؟ سارے بولیں ہیں۔ سنی سنائی باتوں پہ اگلے آدمی کے خلاف جناب ایسی بات چلائی، ایسی تحریک چلائی، اگلے کو بے عزت کر کے رکھ دیا، اور پرواہ بھی کوئی نہیں، اپنے آپ کو نمازی سمجھتا ہے، اپنے آپ کو مولوی صاحب سمجھتا ہے، قاری صاحب سمجھتا ہے، حاجی صاحب سمجھتا ہے، میں بڑا سفید پوش ہوں اور میں بڑا یہ ہوں۔ تو نے جو عمل کیا تیرے اوپر تو 80 کوڑے سزا بنتی ہے شریعت میں، تجھے پتہ ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تیرا نام فاسق لکھ دیا گیا، تجھے پتہ ہی نہیں اللہ کی بارگاہ میں تیری عزت اپنی ختم ہو چکی ہے جو تو کسی کی عزت پہ ڈاکہ ڈال رہا تھا۔ تو یہ وہ اعمال ہیں میرے بھائیوں اور بزرگوں جو اعمال نحوست لے کر آتے ہیں۔ میں پھر بات اس لیے دہراتا ہوں کہ بعض لوگ بعد میں آتے ہیں، سفر کا مہینہ جاری ہے، وہ جی سفر کا مہینہ بڑا منحوس ہے، وہ بھائی یہ اعمال منحوس ہیں جن کی وجہ سے نحوست پڑ رہی ہے، جن کی وجہ سے اللہ کی ناراضگیاں آ رہی ہیں۔ اب بتاؤ جھوٹ عام ہے یا نہیں ہمارے معاشرے میں؟ سارے بولے نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ ارے سفر کا مہینہ کو کیا کہو گے؟ یہاں تو چال ہی جھوٹ رہا ہے، بازار جاؤ جھوٹ سے بھرے ہوئے،
کچہریوں میں جاؤ جھوٹ چل رہا ہے. اور اللہ معاف فرمائے جہاں جاؤ کوئی محفل شاید ہو اللہ کرے کہ جو جھوٹ سے بچی ہوئی ہو. جھوٹ اور غیبت تو ایسی عام ہو چکی ہے جیسے چائے اور پانی بھی اتنا عام نہیں ہے. ہر جگہ جھوٹ چل رہا ہے, ہر جگہ فراڈ چل رہا ہے, ہر جگہ دھوکہ چل رہا ہے. اور پھر جناب سفر کے مہینے میں نحوست ہے. ارے بابا ہمارے اعمال میں نحوست ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ میں تشریف لے گئے, آپ نے دیکھا ہے غلے کا ڈھیر لگا ہوا ہے. آپ نے دیکھا بڑے خوبصورت دانے, آپ نے اپنا دست مبارک اس کے اندر ڈالا, نیچے سے کچھ دانے آپ کو گیلے لگے. آپ نے فوراً گیلے دانے نکالے اور اس سے پوچھا یہ گیلے دانے کیوں ہیں؟ کہا جی بارش کا پانی پڑ گیا تھا. اب فرمایا ان کو سامنے کیوں نہیں رکھا تاکہ گاہک دیکھے کہ دانے اس میں کچھ خراب بھی ہیں. اور پھر آپ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا من غش فلیس منا, جس نے دھوکہ دیا ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے, اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آج دھوکہ ہے, کھانے پینے کی اشیاء میں دھوکہ, بولنے میں دھوکہ, چیز دکھائی اور ہے دی اور ہے, بتایا کچھ اور ہے کیا کچھ اور ہے. ہاتھی کے دانت ہمارے یہاں مثال تو ہے, ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور. یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہمارے یہاں. اور جناب فلانے دن میں کام نہ کرو جی, فلانے مہینے میں کام نہ کرو. ارے بابا ان گناہوں کو چھوڑو, جھوٹ بولنا چھوڑو, پھر دیکھو اللہ کی رحمتیں کس طرح آتی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تاجر الصدوق الامین مع النبیین والشہداء والصالحین, جو تاجر سچ بولتا ہے, امانت میں خیانت نہیں کرتا, اللہ قیامت والے دن نبیوں, صدیقوں, شہداء اور صالحین کی صحبت اس کو عطا فرمائے گا. سچ بولو پھر دیکھو رحمتیں آتی ہیں کہ نہیں آتی. بولے بندہ جھوٹ اور کہہ دی نحوست فلانے وجہ سے آ گئی ہے, کالی بلی مل گئی تھی سارا کام خراب ہو گیا. کالی بلی سے خراب نہیں ہو, تیرے جھوٹ بولنے سے خراب ہو. کوے کے بولنے سے بھی برکتی نہیں آئی, تیرے جھوٹ بولنے سے بھی برکتی آئی. آگے سویرے سویرے کسی نے تجھ سے ادھار مانگ لیا, اس وجہ سے بھی برکتی نہیں آتی. ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے بھی برکتی آتی. قوم شعیب پہ اللہ کا عذاب آیا, ان کا بازار سارا تباہ ہو گیا. بڑے کاروباری لوگ تھے, کیوں؟ اس لیے تباہ ہوا تھا کہ کسی نے ادھار مانگ لیا تھا ان سے. بولو جی, کوئی بندہ ادھار مانگنے آیا تھا, اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا, تھوڑے پر ادھار کسی کو مانگا, اللہ نے پوری قوم کو برباد کر دیا ہو. نہیں, انہوں نے ناپ تول میں کمی کی تھی. بربادی آتی ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, اللہ فرماتے اپنے ہاتھوں کی کمائی دیکھو, اپنے اعمال کو دیکھو. اچھا قرآن کیا کہتا ہے؟ لعنت اللہ علی الظالمین, لعنت اللہ علی الظالمین, ظالم پر اللہ کی لعنت ہے. آج ظلم کتنا عام ہے. الظلم ظلمات یوم القیامہ, اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت والے دن یہ ظلم تو اندھیروں کا باعث بنے گا. لیکن کیے جا رہے ہیں, ظلم کیے جا رہے ہیں, ظلم کیے جا رہے ہیں. حق کسی کا ہے, دے کسی اور کو رہیں. میرے پاس جتنا بس چلتا ہے اتنا تو میں ظلم کرتا ہوں نا. میں اکثر وہ لطیفہ سناتا ہوں ساتھیوں کو, لطیفے کا لطیفہ ہے اور افسوس کی بات بھی ہے کہ ہم گئے فروٹ لینے کے لیے, میرے پاس ایک نوٹ جیلی تھا یا خراب تھا, پھٹا ہوا تھا. میں نے اس کو رکھا بیچ میں, اوپر نیچے صحیح والے نوٹ رکھے کہ بیچ میں یہ بھی نکل جائے گا. بتاؤ یہ میں نے ٹھیک کام کیا ہے؟ اچھا میں نے اس طرح دے دیا. اب اس کے پاس آگے جو فروٹ پڑا تھا اس میں کچھ خراب بھی تھے. اس نے شروع میں بھی صحیح مجھے دکھا کے صحیح ڈالے, آخر میں بھی صحیح ڈالے, بیچ میں اس نے خراب ڈال دی. جو کام اس نے کیا وہ میں نے بھی کر لیا. جتنا بس اس کا چلا اتنا دھوکہ اس نے بھی دے دیا, جتنا بس میرا چلا اتنا دھوکہ میں نے بھی دے دیا. اور باہر آ کر ہم کہتے ہیں بس جی سفر کا مہینہ ختم ہوئے نا پھر انشاءاللہ کوئی ترتیب بنانے ہیں. تو کیوں جی؟ وہ جی بس اس کے اندر ذرا برکت نہیں ہے. اعمال میرے یہ ہوں گے تو برکت ہے. بھائی میں رمضان کے مہینے میں چوری کروں, بتاؤ اس چوری میں برکت آ جائے گی؟ بولے نا جی, بولتے نہیں. ہمارے ایک ساتھی لطیفہ بھی سنا رہے تھے, ایک آدمی نے کہا گھر میں گئے, کہتے اس پنکھے کے نیچے بیٹھو بڑا ثواب ہوتا ہے.
کہو پنکھے ان کے نیچے بیٹھنے سے ثواب کیوں ہوتا ہے؟ وہ ساکا میں مسیتیوں چوری کر کے آندا مسجد سے اتار کر لے آیا ہوں، ثواب ہوتا ہے۔ اب چوری ہے، چاہے مسجد سے کر کے لے جاؤ، ثواب ہوگا اس میں سے؟ بھائی آپ اچھی جگہ میں چوری کریں الٹا زیادہ گناہ ہوگا۔ رمضان میں آپ بدعمالی کریں گے الٹا زیادہ نحوست آئے گی۔ تو نحوست سمجھانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ نحوست ہمارے اعمال میں ہے، وقت میں نہیں ہے۔ اور آخری بات سنا کر ختم کرتا ہوں، آخری آیت سنا کر انشاءاللہ اگلے جو میں احادیث سناؤں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سناؤں گا کہ اللہ کے نبی نے کس کس بندے پر لعنت کی ہے۔ آخری آیت سن لیجیے، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ۔ اللہ فرماتے جس نے زمین میں فساد کیا، جس نے زمین میں کیا کیا؟ فساد کیا۔ انسان وہ ہوتا ہے، میں نے اکثر عرض کیا کہ جو دوسروں کے ساتھ محبت کرنے والا، انس کرنے والا، دوسروں کا خیال کرنے والا، یہ ہے انسان۔ جو دوسروں سے چھین کر کھانے والا ہو، یہ جانور ہے۔ یہ کیا ہے؟ جانور ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، 4 بکریوں کے آگے گھاس ڈالیں اور پھر جناب سائڈ پہ کھڑے ہو کے دیکھیں، ہر ایک دوسرے کے آگے سے کھانے کی کوشش کرے گی، حالانکہ اسی طرح کا گھاس اس کے آگے بھی پڑا ہوا ہے۔ دوسرے کے آگے سے چھیننا، اپنے کی طرف دھیان نہ کرنا ادھر سے، یہ جانوروں کا کام ہے، انسانوں کا کام نہیں۔ پھر کوئی یہاں تک رہے تو چلو پھر بھی بات بنتی ہے، پھر کوئی اس سے بھی بڑھ جاتا ہے اور اس کے اندر درندوں والی صفات آ جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں درندوں کو، وہ دوسروں کو چیرتے ہیں، پھاڑتے ہیں اور اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ شیر ہے، چیتا ہے، بھیڑیا ہے، دوسرے کو چیرے گا، پھاڑے گا اور اپنا پیٹ بھرے گا۔ ایک 2 ٹانگوں والا انسان ہے، موٹر سائیکل پہ آیا ہے، اس کے پاس پسٹل ہے، اگلے بندے سے کہتا ہے پرس مجھے دے، پیسے میرے حوالے کر، موبائل میرے حوالے کر۔ اس نے کوئی نانو کی ہے، اس نے فائر مار دیا، اس کو قتل کر دیا ہے اور 5000 روپے لے کر بھاگ گیا ہے۔ بتاؤ، شکل میں تو یہ انسان لگ رہا تھا، لیکن عمل میں اس میں اور اس درندے میں کوئی فرق رہا ہے؟ درندے نے اگلے کو مارا تھا، اپنا پیٹ بھرا تھا، اس نے بھی وہی کام کیا۔ تو یہ بظاہر نظر آنے میں تو انسان ہے، عملی طور پر درندہ ہے، بھیڑیا ہے، چیتا ہے، وحشی ہے عملی طور پر۔ اور پھر بعض دفعہ اس سے بھی کوئی آگے زیادہ گر جاتا ہے، وہ پھر سانپ اور بچھو بن جاتے ہیں۔ سانپ اور بچھو کو دیکھو نا کہ یہ خود کھا بھی نہیں سکتا، چلو چیتے اور بھیڑیے نے تو خود کھایا تو تھا نا، اگلے کو مارا تھا، اپنے پیٹ میں تو ڈالا تھا، یہ کھا بھی نہیں سکتا، یہ ڈنگ مارتا ہے، اگلا تڑپتا ہے اور یہ مزے سے بھاگ جاتا ہے۔ پھر بعض انسان کا مزاج ان کا ایسے بن جاتا ہے، بس جس کو جناب امن میں دیکھا، سکون میں دیکھا، کوئی شیطانی کر دی۔ اسی کو اللہ بیان کرتے ہیں، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ۔ اگر تمہارا یہ مزاج بن گیا ہے نا کہ تم جناب لوگوں کو امن میں نہیں دیکھ سکتے، تم کسی کے گھر میں خوشحالی ہے وہ نہیں دیکھ سکتے، تم کو عزت کے ساتھ جی رہا ہے تم اس کی عزت نہیں دیکھ سکتے، اور تمہاری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم کوئی شیطانی اور کوئی وردات ڈال دیں، پر میں پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انتظار نہ کرو، تمہارے اوپر اللہ کی لعنت برسے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات فرمایا وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، قطع رحمی، فرمایا رحم رحمان کی صفت میں سے ہے، اور رحم ماں کے پیٹ میں جب ہم رہتے ہیں نا تو رحم میں رہتے ہیں، رحم مادر، جہاں ہماری پیٹ کی میں پرورش ہوئی اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ رحم کہتے ہیں، اور رشتہ داروں کو بھی رحم کہتے ہیں، اولو الارحام۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، جس کی سوچ ہی یہی ہو، جس کا مزاج یہی ہو کہ میں نے ہر ایک کو تڑپانا ہے، میں نے ہر ایک سے کٹ کر رہنا ہے، فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، ان پر اللہ کی طرف سے لعنتیں برستی۔ اللہ تعالیٰ میں ان بدعمالیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ میں نے عرض یہ کی، اب سفر کا مہینہ چل رہا ہے، جیسے پچھلے مہینے میں نے آپ کو کچھ آیات اور احادیث سنائی تھی کہ اس مہینے کو زمانہ جہالت میں لوگ منحوس سمجھتے تھے، اور ابھی تک کچھ نہ کچھ یہ بات چلی آ رہی ہے کہ لوگوں میں کہ یار سفر کا مہینہ ختم ہو جائے پھر دکان ڈالیں گے، پھر بچے کی شادی کریں گے، کیونکہ اس مہینے میں نحوست ہے۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا، اسلام نے ہمیں یہ بتایا ہے
کہ نحوست کسی وقت اور مہینے میں نہیں، نحوست انسان کی بدعمالیوں میں ہوتی ہے۔ یہ چند میں نے آپ کے سامنے آیتیں پڑھی ہیں جن میں اللہ نے بتایا کہ ان پر میری لعنت ہے، اور انشاءاللہ اگلے جمعے میں چند احادیث آپ کو سناؤں گا جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اللہ ہمیں ان تمام برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا